بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وعفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوص على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى إلى يوم القضاء أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم ألم يعلم بأن الله يرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرات، انسان کی زندگی میں اگر ایک صفت پیدا ہو جائے جس صفت کا پیدا کرنا مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے، انسان کی زندگی میں اگر ایک صفت پیدا ہو جائے جس صفت کا پیدا کرنا مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے، اگر وہ صفت پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں ایسی خوبیاں پیدا ہوں گی جن کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ خوبی میرے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور ایک ایسی خوشی محسوس ہوگی جو خوشی اس کے علاوہ کہیں ملے گی. کیا ہے وہ صفت؟ اس صفت کو بیان کرنے سے پہلے میں مثال عرض کرتا ہوں. مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. آج کے زمانے میں سی سی کیمرے لگائے جا رہے ہیں. اس سی سی کیمرے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو آدمی کیمرے میں ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے، اور وہ آدمی خود سمجھتا ہے کہ میں کیمرے کی زد میں ہوں، لہذا وہ کوشش یہ کرے گا مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے کیمرہ مجھے پکڑ لے، اور بعد میں میرے خلاف جو بھی قدم اٹھایا جائے گا بنیاد ہوگی وہی کیمرہ. اور اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوگی کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے میں جو اچھا کر رہا ہوں، اور اس پر مجھے کچھ انعام بھی مل سکتا ہے. مان لیجیے فیکٹری میں مین آفس میں صاحب کے پاس سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ فیکٹری کے تمام ملازمین اور تمام لیبرز کو چیک کر رہا ہے، تو کام کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھی طرح سے کام کروں گا اور صاحب نے جو انعام رکھا ہے وہ مجھے انعام ملے گا. اور کام کرنے والا صاحب نے یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو کیمرہ مجھے دکھا دے گا. یہ وہ آسان سی مثال ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. اب دیکھیے اس مثال سے ہم کو کیا سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ نہیں جان رہا ہے کہ تم میری نظروں سے چھپ نہیں سکتے؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم انسانوں سے تو چھپ سکتے ہو، مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے. عالم الغیب والشہادہ، تمہارے اندر کے حالات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، باہر کے حالات بھی میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں. ما یقول من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم کہیں بھی بیٹھ کر دو آدمی بات کرو گے تیسرا میرے ساتھ. تمہارے دل کے نہا کھانے میں اگر کوئی خیال آتا ہے تو میں اس کو بھی جان دیتا ہوں. اور اسی بات کو سمجھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ایک مشہور حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل، اور اس حدیث کو حدیث جبرائیل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت جبریل نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، اور ان سوالوں کے جواب کی ضرورت جبرائیل کو خود نہیں ہے، وہ اصل میں سوال کے ذریعے سے حضور سے جواب دلوائیں گے اور وہ جواب صحابہ سنیں گے. جیسے آج کے زمانے میں کسی کا انٹرویو کیا جاتا ہے تو انٹرویو کرنے کا مقصد ہے ہم سوال وہ ابھاریں گے کہ جواب دینے والا جو جواب دے گا وہ سننے والوں کو فائدہ ہوگا. خود انٹرویو کرنے والے کا اس میں کوئی مقصد کبھی نہیں ہوتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے خاص انداز سے آئے، اس کو صحابہ بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی داخل ہوا، سفید اس کے کپڑے تھے، کالے بال تھے، بڑے احترام سے داخل ہوا. ہم نے اس کو دیکھا مگر پہچان نہیں سکے کہ ہے کون، اور لگتا تھا کہیں دور سے آیا ہوا ہے تو لہذا مسافر ہے.
مگر مسافر ہونے کی نشانی بھی اس کے اندر نہیں تھی. تو بہرحال وہ اندر آیا اور سیدھے حضور کی خدمت میں جا کے پہنچ گیا اور پھر دوزانوں بیٹھا اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, اپنے دونوں ہاتھ ران پر رکھے اور پھر اس نے سوالات شروع کیے, یا محمد اخبرنی عن الایمان. پھر دوسرا سوال کیا, اخبرنی عن الاسلام. پھر تیسرا سوال کیا, اخبرنی عن الاحسان, احسان کے بارے میں مجھے جواب بتائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس طرح سے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ کیفیت پیدا نہ کر سکے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں دعا کے ذریعے سمجھایا. آپ نے فرمایا, یا اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری بات بھی سن رہے ہیں, میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں, میرے اندر کی حالات سے بھی واقف ہیں. اللہم انک تسمع کلامی, آپ میری بات سن رہے ہیں. وتری مکانی, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں ہوں. وتعلم سری وعلانیتی, میرے اندر اور باہر کا سارا حال آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. لا یخفی علیک شیء من امری, میری کوئی چیز آپ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ 4 جملوں میں آپ نے گویا اپنی کیفیت بیان کر دی. اب ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جو صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اچھے کام پر خوشی محسوس ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ کر کے خوش ہوگا. میرے بندے نے سجدہ کیا, اللہ میرا سجدہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور اللہ خوش ہوں گے اور اس پر مجھے انعام ضرور ملے گا. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس پر مجھے ضرور انعام ملے گا. میں نے اپنے آپ کو کہیں گناہ سے بچا لیا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے گناہ کے قریب پہنچ کر جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ بہت خوش ہوں گے. اس کے معنی ہے کہ دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ میں اپنے اللہ کو خوش کر رہا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور جب دیکھ رہے ہیں تو وہ ناراض بھی ہو رہے ہوں گے کیونکہ اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے ایسا. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جانتے تھے میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں, تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ تم کہیں 2 بیٹھ کر بات کرو گے تیسرا میں ساتھ ہوں, تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تم 3 آدمی میٹنگ کرو گے چوتھا میں ساتھ ہوں, تم کیوں نہیں یہ جانتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں اس کو میں جانتا ہوں, اور تم کیوں نہیں یہ سمجھتے ہو کہ تم انسانوں سے تو چھپ سکو گے, مجھ سے چھپ نہیں سکتے. یہ تمام آیات سامنے رکھ کر کے اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی, اس کو تصوف کی دنیا میں, بزرگوں کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں استحضار. استحضار کی میں ہر وقت محسوس ہو رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, بالکل ایسے جیسے کیمرہ لگا ہوا ہے. تو کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہر آپ سمجھ رہے ہم تو اس وقت کیمرے کی ضرورت نہیں, اور میرے اچھے ایکشن کو بھی کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور غلط حرکت کو بھی کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. اچھے حرکت کے نتیجے میں میرے نمبر ملے گا, اور خدا نہ خاصہ غلطی کی ہے تو میرے خلاف قدم بھی اٹھ سکتا ہے اور ثبوت ہی کیمرہ ہے. تو ٹھیک اللہ تعالیٰ شان ہو کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہو جائے کہ ہم یہ ہر وقت محسوس کریں ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے, ہم ہر وقت یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ سمجھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری زبان اچھی چلے گی تو ساتھ میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے خوش کہ تم نے میری دی ہوئی زبان بہت اچھی استعمال کی. ہم نے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیا تو ساتھ میں خوشی ہوگی کہ اللہ کو بہت پسند آیا ہوگا کہ تو گناہ کے قریب گیا اور پھر اپنے آپ سے بچا لیا. تو اچھے کاموں پر ایک ایسی خوشی محسوس ہوگی یہ سوچ کر کہ اللہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے, اور غلطی پر پریشانی پیدا ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اللہ مجھے ناراض ہوں گے کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اور یہ سارا مضمون ہے الم تر ان اللہ الم یعلم بان اللہ یرا. یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے جیسے ذکر اللہ کی کثرت بہت زیادہ مفید مانی جاتی ہے, اسی طرح سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے, اس کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے ایک عمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ کرنا. یہ مراقبہ کرنے سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھنا ہے, آنکھ بند کرنی ہے, لائٹ اگر ہو تو لائٹ آف کرنی ہے, اور یہ کہنا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کے سامنے ہوں, میرے سانس پہ اللہ دیکھ رہے ہیں, میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اچھی حرکت کر رہا ہوں اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں, ریکارڈنگ چل رہی ہے, میرے اچھے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر مجھے یوں کہہ رہے ہیں تو میرے اچھے بندے, تم نے زبان صحیح استعمال کی, مجھے بڑی خوشی آئی, مجھے خوشی ہوئی, تم نے اپنے آپ کو فلاں گناہ سے روکا, مجھے بہت خوشی ہوئی, اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی پر اللہ کہہ رہے ہیں تم نے یہ غلطی کیوں کی,
تمہیں معلوم ہے میں سزا دے سکتا ہوں، چلو آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا. یعنی ذہن سے اللہ کے ساتھ بات چیت. جب ذہن سے اللہ کے ساتھ بات چیت کریں گے اس کو کہتے ہیں مراقبہ کرنا. اور یہ کچھ روزانہ روٹین بنا کر کے جب یہ کریں گے تو اس کے اثرات زندگی پر آ جائیں گے کہ صبح سے شام تک ہم جہاں ہوں گے وہاں یہ سوچیں گے اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کیا کرو گے، اور یا تو ابھی نمبر دوں گا اور یا ابھی سزا کے لیے تمہارا ایک نمبر اور بڑھ جائے گا. تمہارے سروس بک میں نمبر ایڈ ہو رہے ہیں، اچھے نمبر پہ ایڈ ہو رہے ہیں وہ میں چیک کر رہا ہوں، اور برے نمبر پہ ایڈ ہو رہے ہیں وہ بھی میں چیک کر رہا ہوں. تو مجھ سے چھپ نہیں سکتے. یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی انسان کے اندر کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، میں اللہ چھپ نہیں سکتا، میں اپنی کسی برے کام کو اللہ سے چھپا نہیں سکوں گا، اور اچھے کام کرنے پر میرا اللہ لازماً مجھ سے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ لازماً کہتے ہیں. تو دل میں 10ویں مرتبہ ایسی خوشی ملے گی جیسی خوشی کسی اور جگہ نہیں. اور دل میں 10ویں جگہ وہ پریشانی آئے گی، اور اس پریشانی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو روک لے گا. جو پریشانی کسی اور ڈر سے نہیں آ سکتی ہے. انسان سے چھپ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن تنہائیوں میں اندھیریوں کے اندر اگر کوئی چیز انسان کو روک سکتی ہے تو وہی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. کافی دنوں پہلے ایک جگہ ایک تعلیمی ادارے میں ہم تھے، کافی سالوں پہلے. تو تعلیمی ادارے میں تعلیم پڑھنے والے ان بچوں کے درمیان جو میڈیکل کالج تھا، اس میڈیکل کالج میں بات چیت کرنی تھی رات کو. تو 10-11 بجے وہ گفتگو ہوئی. اس کے بعد ایک صاحب آئے خود بخود، جس کو ہم نہیں جانتے تھے اور کالج کے لڑکوں سے اس کی جان پہچان تھی. وہ آ کر کے کہنے لگے کہ میں پچھلے 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں کہ میں مسلمان بنوں گا اور یہ لوگ مجھے ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ اس نے کہا کوئی چیز نہیں. آپ کو کوئی لالچ دیا گیا؟ کہنے لگے کوئی لالچ نہیں. اسے جگہ بھی بتائی، وہ کون سی جگہ کا تھا، کشمیر سے باہر کا. اسے پوچھا کہ آپ کو کیوں مجبور، کیوں یہ چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے کہی، اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے انسان برے کاموں سے بچے. برے کاموں سے بچنے کے لیے ضروری ہے انسان کو کوئی ڈر ہو، اور ڈر جب تک نہیں ہوگا تو برے کام انسان نہیں چھوڑتا ہے. اب میں اسے نام بتایا، میں فلانے سے کیا ڈروں گا، اس کو میں 10 روپے دے سکتا ہوں، میں جو چاہوں گا سو کرا سکتا ہوں. فلانے سے میں کیا ڈروں؟ اس نے نام لیے، ڈپارٹمنٹوں کے نام لیے، افراد کے نام لیے. میں فلانے سے کیا ڈروں گا، میں ان کو بھی دے سکتا ہوں. اور ساتھ میں یہ کہا میں فلانی مورتی سے کیا ڈروں گا، وہ تو بے جان چیز ہے. تو میں جانتا ہوں کہ اچھا انسان بننے کے لیے برائیوں کو چھوڑنا ہے، اور برائیاں نہیں چھوڑ سکتی ہیں تب تک جب جس کا ڈر نہ ہو. اور وہ ڈر اس کا ہو سکتا ہے جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے سنسار بنائی ہے، سنسار کو چلا رہے، اس کا ڈر اگر ہوگا تو، اور وہ ڈر مجھے اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. اس کو کہا گیا اور سوچیں آپ. 12 رات کے 2-3 بجے وہ آیا پھر اور کہنے لگا میں نے بہت سوچا، میں پچھلے 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں، تو اب کیا رکاوٹ ہے. 12 اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے یاد ایک دم کھڑا ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں ہم جیسے مسلمان بہت سارے تھے نوجوان، تو سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا میں تمہیں دکھاؤں گا مسلمان کیسا ہوتا ہے، تم جیسا نہیں بنوں گا. میں تمہیں دکھاؤں گا مسلمان کیسا ہے، میں آپ جیسا نہیں بنوں گا. اور اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ایکسیڈنٹ میں 2 لڑکوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں کوما میں چلے گئے. کہ جب دونوں کو ہوش آیا تو یہ کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ جو مسلمان دوسرا لڑکا تھا وہ گانے گا رہا تھا. کوما سے جب واپس آتا ہے تو مائنڈ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے. غرض یہ کہ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں یہ سمجھنے لگوں کہ میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا اور اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میرے اچھے کام پر مجھے ایک ایسی خوشی ہوگی کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا. بالکل ایسے جیسے ایگزام ہال میں لڑکے نے بہت اچھا پیپر کیا، اسے خوشی ہوتی ہے مجھے تو ضرور ڈویژن ملے گا، مجھے تو ضرور بہت اچھے نمبرات آئیں گے. اور اگر خدا نخواستہ پیپر صحیح نہیں ہوا، اسی وجہ سے پریشانی ہو گئی، میرا پیپر خراب ہو گیا. اور ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اچھے کام پر میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، میں دفتر سے نکل کر آیا مسجد میں پہنچا، اللہ بہت خوش ہوں گے. میں نماز پڑھوں گا، بہت اچھی پڑھوں گا، اللہ اور زیادہ خوش ہوں گے. میں سجدہ ایسا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شامل میں ایسا ہی مجھ مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو اپنے ایک ایک عمل پر ہمارے اندر خوشی کا وہ احساس پیدا ہوگا جو کہیں اور نہیں، اور ہر برے عمل پر رکاوٹ ایسی سامنے کھڑی ہوگی جو کہیں اور نہیں اور کہیں اور نہیں.
بس میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تھے اور رولنگ کی پوری دنیا میں فاروق اعظم جیسا حکمران کہیں نہیں لے سکتا. صرف مسلمانوں میں نہیں, پوری دنیا کے رولنگ کی پوری ہسٹری کا پڑھی جائے گی تو فاروق اعظم جیسا رولر نہیں مل سکتا. تاریخ بڑی لمبی ہے اس کی, اور کیسے ہم ان کو ثابت کر سکتے ہیں, اور ہم نہیں, تمام غیر مسلم. ان کے عجیب عجیب کام تھے. ان کاموں میں سے وہ انسان کو چک بھی کرتے تھے. چاہے ایک دفعہ وہ سفر سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک میدان کے اندر چرواہا ہے, میں چک کروں گا چرواہا دیندار ہے یا نہیں. لوگوں سے کہا آپ لوگ آگے چلیں. جو ان کے ساتھ تھے ان کو آگے چلایا اور پھر پیچھے رک گئے. اب جب اس میدان میں پہنچے تو چرواہے کو بلا کر کے کہا, او بھائی صاحب میں مسافر انسان ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, تو کسی بکری کا دودھ نکال کر مجھے پلاؤ. اس نے کہا جناب بکریاں تو میری نہیں ہیں. انہوں نے کہا بھائی جس کی بکریاں ہیں وہ کہاں دیکھے گا. اس نے کہا جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کسی بکری کا دودھ پلا, میں صرف چرواہا ہوں, میں دودھ نکال کر نہیں پلا سکتا. حضرت عمر بن خطاب کو وہ پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو, ایک ایسی چیز کرتے ہیں تم کو بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا. ایک بکری مجھے بیچ دو, تم کو پیسہ ملے گا, بکری مجھے مل جائے گی, میں بکری کا دودھ نکال کر پی لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, مگر بکری کے مالک کو میں کیا جواب دوں گا. حضرت عمر نے کہا بہت آسان جواب ہے, تم اس سے کہنا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا, اور بھیڑیا تو بکریاں کھاتا ہی رہتا ہے, نقصان ہوتا ہی رہتا ہے, اور بھیڑیا جب کھاتا ہے تو وہ کھال بھی نہیں ملتی تھی. تو اسے تم کہہ سکتے ہو مالک کو کہ بھیڑیا بکری کھا گیا, میں تم کو پیسے تمہیں جیب میں ہوں گے, بکری مجھے مل جائے گی, میں دودھ اپنی بکری کا پیوں گا, تیرا نفع ہوگا, اور بعد میں مالک بھی تجھے کچھ نہیں کر سکے گا, کیونکہ جب تم اسے کہو گے کہ بکری جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا تو تمہارے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ سارا سننے کے بعد کہا او بھائی صاحب مالک کو تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں مگر اوپر والے اللہ کو کیا کہوں گا. عمر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ, دیانتداری ایسی ہے اس لیے امت میں زوال نہیں آ سکتا جب تک یہ دیانتداری رہے. اس کے بعد کہا تم نہیں جانتے ہو کون ہوں؟ کہا مسافر. اور کون؟ کہا عمر کا نام سنا ہے؟ کہا سبحان اللہ امیر المومنین عمر. انہوں نے کہا وہ میں. اب بیچارے کو کب کبھی تاری ہو گئی, اب سوچنے لگا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, کیونکہ فاروق اعظم کی شخصیت وہ ہے کہ شیطان بھی گھبرا جاتا تھا ان سے. یہ حدیث میں ہے. بس خلاصہ کیا ہے, اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتا, میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں کیا کھا رہا ہوں, میں کیسے کما رہا ہوں, میں کہاں خرچ کر رہا ہوں, میرا بیہیویئر کس کے ساتھ کیا ہے, میرا رویہ کس کے ساتھ کیا ہے, میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے کسٹمروں کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے ماتحت ملازموں کے ساتھ, اپنے افسروں کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اپنی زبان کیسے استعمال کر رہا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں رات کے تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کر کیا دیکھ رہا ہوں اور کیا سن رہا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ انسان کو یقین بیٹھ گیا کہ اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے, اور میرے ہر ایکشن پر اللہ, رات کے اندھیرے میں ایک انسان نے موبائل کھولا, اس پہ گندی پکچرز آ گئی, اس نے فوراً دیکھا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو, میں بند کرتا ہوں, اور جو ہی بند کرتے تو فوراً خیال آ گیا اللہ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی میرے بندے نے میرے ڈر کی وجہ سے اس کو دیکھنا بند کر دیا, تو بہت خوشی ہو گیا. بس سر اٹھا کر کہ یا اللہ آپ کو خوشی ہوئی, میں نے اچھا کیا. اگر اس دنیا میں سسٹم ہوتا تو فوراً آواز آتی, کیا آتی, بہت اچھا تم کو 5 نمبر مل گئے, لازم ہے. لیکن اللہ نے اس دنیا میں یہ سسٹم نہیں رکھا ہے, یہ سارا تمہارے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, اور اکاؤنٹ جب کھلے گا قیامت کے دن تو سب ٹھیک. اس کی مثال ایک شخص نے, جب وہ غار میں پھنس گئے تھے اور اب وہ ان کے سامنے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی, تو ان سے ایک آدمی نے کہا تھا یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں میری چچیری بہن کی وہ محبت آ گئی تھی جو محبت جنسیت کے بنیاد پر ہوتی ہے, شہوانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے, غلط انٹینشن کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو وہی محبت میرے دل میں میری بہن کی آ گئی, اور ایک مرد کسی عورت سے جو چاہتا ہے وہی میرے دل میں ابھرنے لگا. میں نے اسے ظاہر کر دیا, اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے پیسے لاؤ. میں نے پوچھا کتنے؟ کہنے لگے 100 دینار. 100 دینار کا تو 1/2 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ لانے ہیں. میں نے وہ ارینج کیے اور لے جا کر اس کو دیے. جب اس کو دیے تو اس نے کہا بہت خوشی ہو گئی. اب جب جس کام کے لیے وہ 100 پاؤنڈ دیے گئے ہیں اس کام کے کرنے کے جو قریب پہنچے تو اس نے کہا دیکھو تمہارا اور میرا نکاح تو نہیں ہے, اور نکاح کے بغیر تم وہ چیز حاصل کر رہے ہو جس سے اللہ ناراض ہوگا.
تو جو اس نے کہا اللہ ناراض ہوگا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. تو یا اللہ آپ کو اچھا لگا تھا؟ اگر آپ کو اچھا لگا تو چٹان نیچے گرا دیجیے. تو گناہ سے رکنے کو اللہ کے سامنے پیش کر کے آپ کو اچھا لگا تھا، صحیح. بس ٹھیک اسی طرح سے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں اور کہ اللہ آپ کو اچھا لگا، اور گناہ ہو جائے تو اللہ آپ ناراض ہو گئے ہوں گے. بس یہ اللہ کے ہونے اور اللہ کے دیکھنے اور ہر وقت اللہ کے ساتھ ہونے کا کی کیفیت اگر پیدا ہو گئی، بعد میں مصیبت میں پھنسیں گے تب بھی آئے گا مجھے کیا گھبرانے کی بات ہے، میرا اللہ میرے ساتھ. مشکلات آ گئے تو مجھے کیوں پریشان ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور گناہ کا مرحلہ آ گیا تو میں کیوں کروں گا گناہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور گناہ سے بچنے کا میں کامیاب ہو گیا تو بہت خوشی ہوگی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی معیت، اللہ کا استحضار، اللہ کے دیکھنے اور اللہ کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو رکھنے کا مزاج اگر پیدا ہو جائے، بہت بڑی نعمت حاصل ہوگی، بہت بڑی نعمت. اس کے ذریعے سے ابھی وہ خوشیاں ملیں گی جو اس کے اور کہیں علاوہ نہیں. اور اس کے ذریعے سے گناہوں سے بچنے کا وہ گر ہاتھ آئے گا، اس کا بچنا بہت آسان ہے. اور اس سے زیادہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں انسانوں کو جرموں سے روکنے کا. تو بس کوشش یہ کریں ہم کہ ہر وقت یہ احساس رہے میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا. وہی کہتے ہیں تم کیوں نہیں جانتے ہو میں ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں. علم یا علم، کیا تم جانتے نہیں؟ بین اللہ یارا، یقیناً اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. عالم الغیب و شہادت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بسترے میں اندر بیٹھ کر کے موبائل سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں. تم اپنے آفس میں بیٹھ کر کے کرسی پر بیٹھ کر کے کوئی تمہارے سامنے کیا کرو میں دیکھ رہا ہوں. اور تمہارے اچھے کام پر میں تم کو نمبر دوں گا، برے کام پر میں تمہارے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں مگر فوراً نہیں لیتا، لیکن سب میرے نظروں میں آ رہا ہے. اللہ کرے یہ استحضار کی کیفیت، اللہ کرے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کی کیفیت، اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ ہم ہر وقت سمجھیں ہم اللہ کے کیمرے کی زد میں ہیں. اور اس کے نتیجے میں بہت خوبیاں بھی پیدا ہوں گی اور بہت ساری برائیوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا